نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف بسم الله الرحمن الرحيم فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں سے کچھ کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ ان میں عورتوں کے حصوں کا تذکرہ ہے پہلے کی طرح کہ عورتیں ایک سطح پر اگر ایک سے زیادہ ہیں فلہن ثلثا ما ترک تو انہیں ترکہ سے 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر ایک ہے فلہن نصف تو اس کے لیے نصف ہے، آدھا ہے۔ اس طرح بتایا گیا کہ بیویوں کا حصہ اگر مرنے والے شوہر کی کوئی اولاد ہے، عورت کا حصہ 8واں حصہ ہے، فلہن الثمن مما ترکتم، اور اگر اولاد نہیں ہے فوت ہونے والے کی تو فلہن الربع مما ترکتم، تو تم جو چھوڑ جاؤ اس کا چوتھا حصہ ان کا ہے۔ لیکن من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، اس کے بعد جو وصیت کر جائیں جانے والے یا قرض ہو، یہ پہلے سب سے بتایا گیا اور بار بار بتایا گیا کہ سب سے پہلے میت کا حق جو ہے وہ ہے کہ اس کے مال سے اس کا کفن دفن کیا جائے، انتظامات کیے جائیں۔ دوسرے نمبر پر اس کا حق ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کی وصیت میں سے شرعی حکم کے مطابق خرچ کیا جائے، اور چوتھے نمبر پر اس کے وارثوں میں شرعی احکامات کے مطابق مال تقسیم کیا جائے۔ اب تک جو بیان ہوا پہلی نشستوں میں، اس میں بتایا گیا کہ 12 قسم کے لوگ ہیں وارث، جن کے حق قرآن مجید فرقان حمید میں مقرر ہیں۔ ان میں 4 قسم کے مرد ہیں، ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہو چکا، اور پھر بتایا گیا کہ 8 قسم کی عورتیں ہیں، ان کے حق جو ہیں وہ شرع مطہرہ میں مقرر ہیں، جن میں 4 کا تذکرہ اس سے قبل ہو چکا۔ سب سے پہلے زوجہ کا حق بتایا گیا، جیسا کہ بھی ذکر ہوا۔ اس کے بعد بیٹی کا تذکرہ ہوا کہ بیٹی کو کتنا ملتا ہے، کس صورت میں ملتا ہے، کس صورت میں نہیں ملتا۔ اور تیسرے نمبر پر بتایا کہ پوتی جو ہے، بیٹا فوت ہو گیا، اس کی بیٹی ہے، اپنی بیٹی فوت ہونے والے کی نہیں ہے، تو اس کو کتنا ملے گا۔ اگر بیٹی بھی ہے پوتی بھی ہے تو ان کو کتنا ملے گا، بھی تفصیل آ چکی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ بتایا گیا کہ حقیقی بہن، اگر کسی فوت ہونے والے کی حقیقی بہن ہے، اس کو بھی کس صورت میں حصہ ملتا ہے، کس میں نہیں ملتا۔ بتایا گیا کہ اس کے 5 حال ہو سکتے ہیں۔ ایک ہے اکیلی نصف لے گی، 2 یا زیادہ ہیں 2/3 لیں گی، ان کا بھائی ان کے ساتھ ہو، ان کی حقیقی بہن ہے اور ساتھ بھائی بھی ہے، ان کو اسبہ بنا دے گا۔ پھر ان میں اس طرح تقسیم ہو جیسے بیٹے بیٹیوں میں ہوتا ہے کہ بہن کو 1 حصہ، بھائی کو 2 حصے ملیں گے۔ اگر بہن کے ساتھ بیٹی یا پوتی ہے میت کی، تو بیٹی پوتی کو حصہ دیا جائے گا جو طے شدہ ہے، اور باقی سارا بہن لے لے گی۔
لیکن اگر فوت ہونے والے کا باپ موجود ہو یا دادا پردادا ہو، بیٹا ہو یا پوتا پڑپوتا ہو، پھر بہن کو کچھ نہیں ملے گا۔ 5 حصے بیان کیے گئے۔ اب اس کے بعد اخیافی بہن۔ اخیافی بہن ہے، یہ کہتے ہیں جو ماں جائی بہن ہے۔ ماں ایک ہے فوت ہونے والے کی اور اس بہن کی باپ الگ الگ ہے، اس کو اخیافی بہن کہتے ہیں، ماں جائی بہن۔ اس کا حصہ اخیافی بھائی کے برابر ہے۔ اخیافی بھائی کا اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا۔ مجھے ہے کہ اگر ایک ہے، اکیلی ہے ماں جائی بہن، اور وہ چھٹا حصہ لے گی، 1/6 حصہ اس کو ملے گا، سدس۔ اگر 2 یا زیادہ ہوں تو پھر 1/3 حصہ ڈبل ہو جائے گا۔ اگرچہ 10 ہوں ان کو 2 حصے یعنی کہ 1/3 حصہ ملے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ میت کا باپ ہے یا دادا ہے یا اولاد ہے۔ اولاد میں کوئی بھی ہو، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، پوتا ہے میت کا، اور یا باپ دادا میں سے کوئی موجود ہے، پھر اس اخیافی بہن کو کچھ نہیں ملے گا، یہ اس سے محروم ہوگی۔ اب 6 نمبر پر جو خواتین کی فہرست تھی اس میں سے 6 نمبر ہے اللاتی بہن کا۔ اللاتی بہن وہ ہے کہ باپ ایک ہو، فوت ہونے والے میت کا، اور اس وارث بہن کا باپ ایک ہے، ماں الگ الگ ہے۔ استحال 7 قسم کے ہیں، 7 صورتیں ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ۔ پہلی یہ ہے کہ ایک ہو تو نصف لے گی، جیسے باقیوں میں آیا، بیٹی بھی ایک ہو تو نصف لیتی ہے، پوتی بھی نصف ہے، بہن بھی نصف ہے، اخیافی بہن بھی ایک ہو تو نصف لیتی ہے، شرائط ہیں اس کے ساتھ۔ اور اگر 2 یا زیادہ ہو تو ثلثان، 2/3 حصہ، جبکہ ساتھ حقیقی بہن نہ ہو، حقیقی بہن کوئی نہ ہو، اللاتی بہن ہے، باپ جائی بہن ہے، تو 2 ہوں تو 2/3 حصہ، یا زیادہ ہوں تو پھر بھی ان کو اتنا ہی ملے گا، 2/3 حصہ وہ تقسیم ہو جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے اگر اس کے ساتھ ایک حقیقی بہن ہو، ایک اللاتی بہن ہے، ایک حقیقی بہن ہے۔ تو پہلے بتایا گیا کہ حقیقی بہن کو ایک کو آدھا ملتا ہے، اللاتی بہن اس کے بعد نمبر ہے، کیونکہ اس کے 2 رشتے ہیں حقیقی بہن کے، ماں اور باپ دونوں ایک ہیں ان کے۔ حقیقی بہن نے آدھا لے لیا۔ اب یہ اصول ہم نے مختلف جگہ پہ بیان کیا کہ 2 یا زیادہ ہوں تو ان کو 2/3 ملتا ہے۔ اب آدھا لے لیا، اب ایک بہن ہے باپ کی طرف سے، تو وہ پھر باقی بچے گا نا جو 2/3 سے، وہ 1/6 ہے وہ لے گی۔ حقیقی بہن ہے، ایک اللاتی بہن ہے، حقیقی بہن کو آدھا مل جائے گا، باقی 1/6 بچے گا 2/3 میں سے، وہ اللاتی بہن کو مل جائے گا۔ اور اگر حقیقی بہنیں 2 ہو جائیں یا زیادہ، پھر ان کا پورا ہو جائے گا 2/3، پھر اللاتی بہن کو کچھ نہیں ملے گا۔ 2 بہنیں حقیقی ہیں کسی کی، اس کے علاوہ ایک یا زیادہ صرف باپ کی طرف سے ہیں، 2 حقیقی بہنیں پورا حصہ لے لیں گی، 2/3 مل جائے گا، ان کو دوسریوں کو کچھ نہیں ملے گا جن کا ایک رشتہ ہے 2 کی بجائے میت کے ساتھ۔ اور اللاتی بہن کا حقیقی بھائی بھی ہو، اس کو اسبہ بنا دے گا، جیسے پہلے آیا کہ بہن کے ساتھ بھائی ہے، بیٹی کے ساتھ بیٹا ہے، پوتی کے ساتھ پوتا ہے، تو ان کو اسبہ بنا دیتا ہے۔ اس طرح اللاتی بہن کا بھائی ہے، وہ بھی اللاتی ہے، معنی یہ کہ میت کے ساتھ رشتہ ان کا باپ کی طرف سے ہے، بہن بھائی 2 ہو گئے ہیں، تو وہ بھائی جو ہے وہ بہن کو اسبہ بنا دے گا۔ اسبہ یہ ہے کہ باقی جن جن کے حصے مقرر ہیں وہ ادا کرنے کے بعد جو باقی ملے گا وہ سارا ان میں تقسیم ہو جائے گا، اور یہ آپس میں اس طرح لیں گے جیسے ایک عورت کو 1 حصہ ملتا ہے، مرد کو 2 حصے ملتے ہیں، ان کو اسبہ بن جانے پر یہ ملے گا، جب یہ اللاتی بہن کا حقیقی بھائی بھی ساتھ ہو۔ یہ 5ویں صورت ہے اس کی۔ 6ٹھی صورت یہ ہے اللاتی بہن کے ساتھ میت کی بیٹی یا پوتی مل جائے تو اس کو اسبہ بنا دے گی، جیسے اصلی بہن کو بیٹی یا پوتی اسبہ بناتی ہے، معنی یہ کہ بیٹی ہے یا پوتی ہے ایک، اور ایک اللاتی بہن ہے، باپ جائی بہن ہے۔ اس صورت میں اگر مزید ایسی رشتہ داری نہیں ہے جو ان سب کو محروم کرنے والی ہے، یہی موجود ہیں
ایک بیٹی ہے یا ایک پوتی ہے، اس کے ساتھ ایک اللاتی بہن ہے، تو وہ اصغی بہن کی طرح وہ اسبہ بن جائے گی۔ بیٹی یا پوتی کو اس کا طے شدہ حصہ ملے گا آدھا، باقی جو ہے اور رشتہ داروں کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ اللاتی بہن لے جائے گی، اسبہ بن جائے گی، اور وہ بیٹی پوتی خود اسبہ نہیں بنے گی۔ جبکہ بیٹا پوتا بھائی خود اسبہ ہوتے ہیں، وہ اپنے بہن کو اسبہ بناتے ہیں، لیکن یہ اسبہ بنائے گی بہن کو، خود اسبہ نہیں بنے گی بیٹی یا پوتی جو ہے۔ ساتویں صورت یہ ہے اللاتی بہن کی، اگر میت کا بیٹا ہو، پوتا ہو، باپ ہو، دادا ہو، کوئی بھی موجود ہو تو یہ بہنیں محروم ہو جائیں گی، پھر ان کو اللاتی بہن کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ جیسا کہ دوسری بہنوں کے بارے میں بتایا گیا کہ بہن بھائیوں کو تبھی ملتا ہے جب میت کی اولاد نہ ہو یا دادا باپ نہ ہو، پھر ان کو ملتا ہے۔ اس کی بعد یہ ساتویں قسم جو ہے اور عورتوں کی 8 قسمیں بتائی گئی ہیں جن کے حصے مقرر ہیں، طے شدہ ہیں، 6 کا تذکرہ ہو گیا۔ 7ویں صورت ہے، 7ویں قسم ہے ماں، والدہ، جو فوت ہو گیا، جس کی وراثت تقسیم ہونی ہے، اس کی ماں کا کیا حصہ ہے۔ اس کی ماں کے حصے کے حال سے 3 حال ہیں، اس کے 3 صورتیں اس کی بن سکتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے میت کی اولاد موجود ہو تو ماں کو 6واں حصہ ملے گا، جو جائیداد چھوڑ کے جائے گا جانے والا، اس میں 6واں حصہ اس کی ماں کو، اس کی والدہ کو ملے گا۔ اگر میت کے 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی ہیں کسی بھی جہت سے تو بھی ماں کو 6واں حصہ ملے گا، کیونکہ کوئی اولاد ہو پھر بھی 6واں حصہ ملے گا۔ اگر اولاد نہیں لیکن بہن بھائی 2 یا زیادہ ہیں، چاہے وہ حقیقی ہوں بہن بھائی، چاہے وہ اللاتی ہوں، چاہے وہ اخیافی ہوں، فوت ہونے والے کے کوئی بہن بھائی موجود ہیں 2 یا زیادہ، تو پھر بھی ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ اگر اولاد ہے پھر بھی 6واں حصہ ملے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی کوئی نہیں ہے، اس کی ماں موجود ہے، اس کی ماں کو 3واں حصہ ملے گا، لیکن اس کے جو زوج ہے یعنی مرنے والا بندہ ہے، اس کی بیوی موجود ہے، تو بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد جو بچے گا نا، اس میں سے 3واں حصہ پہ اس کو ملے گا۔ پہلی صورت میں 6واں حصہ جب ملتا ہے اس میں بیوی کا حصہ نہیں نکالتے، براہ راست اس سے 6واں حصہ ملے گا ان کو، لیکن یہاں پر 3واں حصہ ملے گا اس کو جب اولاد بھی کوئی نہیں فوت ہونے والے کی، بہن بھائی بھی کوئی نہیں، ماں موجود ہے، شوہر موجود ہے یا بیوی موجود ہے، یعنی کہ عورت فوت ہوئی ہے، اس کی ادا تقسیم ہو رہی ہے، اس کا شوہر موجود ہے، شوہر کا حصہ نکالنے کے بعد باقی میں سے 3واں حصہ ماں کو ملے گا۔ اگر بندہ فوت ہوا ہے کہ بیوی موجود ہے، بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد باقی جو بچے گا اس کا 3واں حصہ ہے اس کی ماں کو ملے گا۔ یہ 7ویں قسم ہے عورتوں کی۔ 8ویں قسم عورتوں کی دادی ہے۔ دادی یا نانی دونوں کو جدہ کہتے ہیں، جدہ دادی یا نانی دونوں کو کہتے ہیں۔ اب اس میں ایک شرط رکھی گئی ہے کہ جدہ صحیحہ ہو، صحیح جدہ ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ایک عورت جو ہے دادی نانی فوت ہونے والے کی، اس کی نسبت کی جائے اس فوت ہونے والے کی طرف، اس درمیان میں اس کے کوئی مرد نہ آئے۔ جب اس میں کوئی مرد نہیں ہوگا تو وہ جدہ صحیحہ ہوگی۔ باپ ہے، اس کی ماں ہے، دادی ہے، پھر اس کے بعد دادی کے بعد پھر اس کی ماں ہے، اس کی ماں ہے، اس کی ماں ہے، نانی ہے، اس کی ماں، اس کی ماں، اس کی ماں ہے، یہ جدہ صحیحہ کہلاتی ہیں۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ دادا جو ہے وہ جد صحیح ایک ہوتا ہے۔ جد صحیح وہ ہوتا ہے جس کے نیت نسبت کی جائے جب میت کی طرف تو اس کے درمیان میں عورت نہ آئے۔ جیسے
مرنے والے کی ماں کا باپ ہے تو وہ جد صحیح نہیں ہے، باپ کا باپ ہے تو ٹھیک ہے، مرد ہیں درمیان میں عورت نہیں آ رہی، وہ جد صحیحہ ہے۔ اگر درمیان میں عورت آ گئی وہ جد فاسد بنتا ہے، اس کو حصہ نہیں ملتا۔ اب یہاں یہ صورت ہے کہ جد فاسد درمیان میں آ جائے عورت کے، وہ عورت جو ہے وہ جدہ صحیحہ نہیں رہے گی۔ جد فاسد درمیان میں آ جائے تو وہ جدہ صحیحہ نہیں رہتی، جدہ فاسدہ ہو جاتی ہے، اس کو حصہ نہیں ملتا۔ جدہ صحیحہ ہے چاہے وہ کسی پشت میں جا کے ہو، ماں کی ماں کی ماں کی ماں ہے، چوتھی جگہ پانچویں جگہ پر جا کے وہ جدہ صحیحہ ہے تو اس کو بعض شرائط کے ساتھ حصہ ملتا ہے۔ تو ایک ہی درجہ میں ایک ہی پشت میں ہو تو ان کو چھٹا حصہ ملے گا، یعنی کہ اگر ایک سے زیادہ بن جاتی ہیں وہاں پہنچ کے پانچویں حصے میں ایک ہی درجے کی ہیں، دوسری پیڑھی تیسری پیڑھی چوتھی پیڑھی ہے، ایک پیڑھی پہ جا کے ہیں نیچے والی نہیں ہیں، پھر ان کو حصہ ملے گا ماں کا چھٹا حصہ۔ قریب والی بعید والی کو محروم کر دے گی۔ ایک تیسری پشت میں جدہ ہے، ایک چوتھی پشت میں ہے، تیسری والوں کو ملے گا دوسری کو نہیں ملے گا، ایک دوسری میں ہے ایک تیسری میں ہے، دوسری والوں کو ملے گا تیسری والوں کو نہیں ملے گا، جیسے کہ بیٹے کو ملتا ہے پوتے کو نہیں ملتا، یہ قریب والے کو ملے گا دور والے کو نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ماں موجود ہے کسی کی، فوت ہونے والے کی ماں والدہ موجود ہے تو کوئی دادی بھی حصہ نہیں لے گی، نہ نانی نہ دادی، جدہ سب محروم ہوں گی ماں کی موجودگی میں۔ اگر باپ موجود ہے ماں نہیں ہے، پھر باپ کی طرف سے جدہ جو بنتے ہیں وہ محروم ہوں گی، ماں کی طرف والی حصہ لیں گی۔ یہ فرق ہے، ماں موجود ہے نہ دادی کو ملے گا نہ نانی کو ملے گا، اگر باپ موجود ہے تو دادی کو نہیں ملے گا نانی کو مل جائے گا۔ اگر ماں نہیں ہے ماں کی جگہ نانی حصہ لے لے گی، اور باپ کی وجہ سے دادی کو نہیں ملے گا۔ اگر باپ ہے دادی کو محروم، باپ نہیں ہے ماں ہے تو پھر ان سب کو ملے گا ماں کی طرف سے۔ اگر ماں کے ہوتے ہوئے ساری محروم ہوں گی، نہ دادی کو ملے گا نہ نانی کو ملے گا۔ یہ 8ویں قسم ہے جن کو حصہ تقسیم کیا گیا ملتا ہے عورتوں کو۔ تو بتایا گیا کہ 8 قسم کی عورتیں ہیں جن کے حصے قرآن پاک میں مقرر ہیں، اور 4 قسم کے مرد جن کے حصے مقرر ہیں۔ یہ سارے تفصیل بیان ہو چکی، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بتائیں گے اسبہ وارث کیا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کے صدقہ میں شرعی مسائل کو سمجھنا، عمل صالح کرنا